السلام علیکم، صبح خیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سائمہ امجد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جناب آپ اپنے ایک نئے دن کی حسین اور ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کا آغاز جو ہے ایک گرم جوش طریقے سے بھرپور طریقے سے کر چکے ہوں گے. صبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جناب آج ہم نے چونکہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا اپنا پروگرام اکانومی کو لے کر کے، اور ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہم ٹورزم کے حوالے سے کریں گے، لیکن ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ اگر کوئی ملک ٹورزم کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے، اس کو فوکس کرتا ہے، تو کیا وہاں سے بھی ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو بوسٹ دے سکتے ہیں. یہ آج جناب ہمیں جائیں دو ہمارے ساتھ ٹورزم ایکسپرٹ موجود ہیں، بڑے مزیدار قسم کے، اور ان سے ہم ان کے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کیسے پاکستان کی اکانومی کو ٹورزم سپورٹ کر سکتی ہے. تو جناب ہمیں جوائن کیا پروفیسر ایاز نیر صاحب نے، جو ایک ٹورزم ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ رانا عبدالغفور خان صاحب ہیں، اور یہ بھی ایک ٹورزم ایکسپرٹ ہے. کیا حسین اتفاق ہے. السلام علیکم جناب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. آپ نے صبح صبح سردیوں کی اس سرد صبح میں جو ہے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تو پروفیسر ایاز نیر صاحب، آپ سے ہم بات چیت کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ابھی آپ 5 ملک گھوم کے آ رہے ہیں اور آپ نے فیفا ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ دیکھا، اور کیسا ایکسپیرینس رہا اور کون کون سے ملک آپ گھوم کے آ رہے ہیں؟ ابھی میں جو کر کے آیا ہوں، ایک تو دبئی ہے، دبئی کے بعد پھر میں یہ بھی بتاؤں کہ میں یہ جو دبئی کے بعد جو میں نے جتنی بھی کنٹریز کی ہیں وہ بائی روڈ کی ہیں. بائی روڈ کی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں نے 5 سے 10 کلومیٹر پیدل چل کے بارڈر کراس کیے ہیں. اوکے، تو گاڑی کا پیچھے چھوڑ دی؟ ہاں، گاڑی بعض اوقات ملتی نہیں تھی، بعض کیونکہ میں صحیح ٹریولر ہیں آپ تو. کہ ایک سولو ٹریولر ہوں، اور پاکستان میں بھی میں K2 تک جاتا ہوں، اور پاکستان کی جتنی بھی پیکس ہیں، ٹاپ پیکس ہیں، میں نے وہ تقریباً ساری ان کے بیس کیمپس اور کیمپ 1 تک میں نے کیے ہوئے ہیں. تو چلنے کا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو 5 کنٹریز میں نے کی ہیں اس میں ایک تو دبئی ہے. دبئی کے بعد پھر ڈیفینیٹلی میں قطر کے لیے ورلڈ کپ کے لیے گیا تھا، تو فیفا ورلڈ کپ ہے قطر. اس کے بعد عمان کے بعد بحرین کے بعد پھر سعودیہ، اور سعودیہ میں عمرہ کر کے واپس آ گیا. کیا بات ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیں سب سے زیادہ اگر آپ نے کہاں آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہا، کہاں آپ نے زیادہ انجوائے کیا ان 5 میں سے؟ اگر ہم 1 2 3 کی لسٹ ہم آپ کو ریٹ کرنے کو کہیں تو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ریلیجیسلی اگر دیکھیں تو وہ تو مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی ایک مسلمان کی ایسے جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہ جگہ بہت ایک اہمیت کی حامل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سکون یا آرام آپ فیل کرتے ہیں وہ عمان ہے. اوکے، عمان. اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے، تو وہ جب آپ دبئی جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری اس ریجن میں اس سے بہتر اور کنٹری کو. ابھی آپ یہ دیکھیں، ہم جب یہ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میں ابھی رانا عبدالغفور صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی، دنیا سے لوگ آتے ہیں دبئی میں نیو ایئر منانے، کیونکہ اس کی کتنا ریونیو وہ جنریٹ کرتے ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ بھی جیسے دبئی میں گئے، نیو ایئر آپ نے دبئی میں کیا؟ نہیں، آپ نے سعودی عرب میں کیا. اچھا، آپ نے نئے سال کی شروعات جو ہے عمرے سے کی. دیٹ اگین از اے ویری اچھی بات ہے. اچھا پروفیسر ایاز صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، اب دیکھیں جیسے پورے ملک میں برف نے چادر اوڑھ لی، اور بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک گرم ملک ہیں بیسیکلی، تو وہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں جائیں اور جا کے برف سنو فال دیکھیں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے، بٹ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہے. ہمیں وہ 23 جنوری 2022 کا ناخوشگوار واقعہ بھی یاد ہوگا، جب اتنا کو سارے، کیونکہ ہم نے مری کے طرز پہ اور علاقے ڈیولپ ہی نہیں کیے، کوئی ایوینیوز کھولے ہی نہیں. اتنا بڑا گلگت بلتستان ہے ہمارا، نارتھ اتنا خوبصورت ہے، لیکن لے دے کے ملا کی دوڑ مسجد تک، اور ہماری عوام کی دوڑ ہوتی ہے مری تک. وہاں پہ کتنے سارے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے. تو کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے منیمم، اور کون سے ایسے علاقے ہیں جو دکھانا چاہیے لوگوں کو کہ جی آپ ادھر بھی جائیں، لیکن فیسلٹیز نہیں ہے نا، کیا کیا جائے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کچھ چیزیں، ابھی میں آپ کو یہ لگے گا کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. چند چیزیں میں آپ کو اس میں سے ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے ایک شہر میں 40 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو، اور اسی ملک میں کسی دوسرے شہر میں -40 ہو. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں 4 موسم ہے. میں 4 نہیں کہتا، میں کم از کم 8 موسم کہتا ہوں. صحیح. اور
اس میں پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اکانومی کا ریٹ ہے پوری ٹوٹل جی ڈی پی میں وہ تقریباً $0.35 بلین ہے. یعنی $1 بلین بھی نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نزدیک ترین ملک ہے تھائی لینڈ ہے. تھائی لینڈ کا $57 بلین $57 بلین وہ انکم جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. اور جب آپ دبئی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً $27 بلین وہ بھی جنریٹ کر رہے ہیں. جبکہ سب سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یو ایس اے امریکہ ہے, تقریباً $210 بلین ہے. لیکن پاکستان کے پاس جتنا پوٹینشیل ہے اس حوالے سے, جتنے خوبصورت موسم ہیں, جتنے خوبصورت لوگ ہیں, لوگوں کے رویے ہیں, اسی طرح جو پاکستان میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تھوڑا سا بھی اگر بہتر کر لیا جائے, تھوڑی سی بھی اگر توجہ اس پہ دے دی جائے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ٹورزم کا لیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے فیفا ورلڈ کپ میں دیکھا ہے کہ جو وہاں پہ انہوں نے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا قطر میں, کیا بات ہے. ایک تو انہوں نے جو اپنی کلچرل ڈائیورسٹی ہیریٹیج کو جو پروموٹ کی, کیا بیوٹیفلی, مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ جو اب امریکہ انگلینڈ میں وہ کہتے ہیں ایکسیپٹنسی بڑھ چکی ہے حجاب کی, ایکسیپٹنسی آئی مین لائک پیپل ہیو اے ویری پازیٹیو امیج آف اسلام, مطلب کہ یہ بھی انہوں نے کیا جو آپ کا اکنامک بینیفٹ ہے, دیٹ از ون ایسپیکٹ آف دیٹ کہ پوری دنیا وہاں پر آئی ہے. آپ نزدیک ترین دیکھ لیں اس میں جو ہمارا مالدیپ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. مالدیپ تقریباً 60% اکانومی جی ڈی پی کا 60%, دنیا کا یہ واحد ملک ہے, بالکل چھوٹا سا ملک ہے, لیکن وہ 60% اپنی جو اکانومی ہے وہ جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. اور جتنا پاکستان کے پاس اس کا پوٹینشیل ہے اتنا نہ اس کے پاس ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا رائٹ جاب فار رائٹ پرسن اگر یہاں پہ ہو جائے, جیسے سر بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ پلاننگز ایسی کی جائیں. ہمارے ہاں جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے وہ آج اور کل کے لیے ہوتا ہے کہ آج کا دن گزر جائے. گورنمنٹ کو بہت باتیں کر لی, گورنمنٹ تو ہمارے نشانے پر رہتی ہی رہتی ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی سوک سینس اپنی بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بتائیں کہ لائک جو ایون کہ ابھی چترال میں لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی پرسنل اسپیس کو انویٹ کرتے ہیں, کسی کی بھی جب چاہے ان کو لگتا ہے جی اگر کیمرہ آپ کے پاس ہے تو ہم جا کے وہاں کے جو لوکلز ہیں ہم ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے. پھر ہم وہاں پہ بہت کچرا جو جہاں تک انسان پاکستان میں انسانیت پہنچی ہے نا, وہاں تک وہ بتا کے آئیے اپنا نشان, بلکہ تباہ و برباد کر کے آئیے. تو تھوڑا اس چیز میں بھی تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہیں پلان کریں تو اپنا ہوم ورک کر کے جائیں, اپنا کہ لگیج کیا لے کے جانا ہے, وہ کہتے ہیں نا ٹریول لائٹ. دوسرا یہ کہ ہمیں تھوڑی سوک اپنی سینس جو ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن. ہم سر آپ تو اتنے ملکوں میں گھومتے ہیں, دیکھیے اس میں جو ٹریول کا جو بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ لوکلز کی ٹریڈیشن کا خیال رکھیں, بالکل فالو کریں اس کو, ان کو فالو کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے پرابلم کا باعث بنے. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ کچرا نہ پھینکیں یا اس طرح کی, وہ تو ضروری ہے ایک ٹورزم, لیکن ہم نہیں کرتے نا, اس کا خیال نہیں کرتے. بالکل اس کا 100% خیال اس کا کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم ایک تو یہ ہے کہ لوکل ٹورزم ہے, لوکل ٹورزم سے جو پاکستان کی اکانومی ہے اس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا. یہاں کا جو $1000 ہے وہ اگر چترال میں جا کے لگے گا تو وہ رہے گا تو پاکستان میں ہی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں. جیسے سر نے بات کی کہ باہر سے امریکہ سے لوگ آنا چاہتے ہیں, ساری دنیا سے آنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ابھی جیسے آج کا موسم ہے تو اس وقت یہ یعنی ونٹر میں بھی لوگ ایکسپیڈیشن کے لیے جاتے ہیں, K2 تک جاتے ہیں. ہمارے جو لاسٹ علی ستوارہ صاحب ہیں وہ ونٹر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت وہاں یعنی پاکستان میں اس وقت تقریباً جو میکسیمم ٹمپریچر بنتا ہے وہ تقریباً -80 تک بھی جاتا ہے, -70 to 80 تک جاتا ہے. اور اس ٹمپریچر میں رہنے کے لیے, کام کرنے کے لیے باہر سے بے شمار لوگ آتے ہیں, یعنی اس وقت بھی آنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو آن ارائیول ویزا کو آسان کیا ہے. جی اچھا جی, بس بالکل ابھی ہمارے پاس وقت محدود ہے, ہم نے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے, لیکن میں چاہوں گی جاتے آپ کچھ صاحبان اگر کچھ پیغام دینا چاہیں عوام کو یا حکام بالا کو. جی
प्रोफेसर साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ पाकिस्तानी हम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान में जाएं या बाहर जाएं, हमें ऐसा पैगाम, ऐसा एक विजन छोड़ के आना चाहिए कि वहाँ पे वो ये समझें कि ये पाकिस्तान से है। यानी ऐसा काम, ऐसा रवैया, हम सब एम्बेसडर्स हैं ना पाकिस्तान के, जो जाएगा एम्बेसडर है जी। जो भी यहाँ से जाता है वो इंडिविजुअल एम्बेसडर होता है, और हमारा जो हमारे जो एक्ट हैं वो उनको इस चीज पे बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को वो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर यास साहब। आपका वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही जनाब सुबह खैर पाकिस्तान का वक्त हो गया था खत्म। साइमा अमजद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।